بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کا آخری حصہ آج تلاوت کیا گیا ہے۔ دو قسم کے واقعات کل رہ گئے تھے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے، واعظ و نصیحت ان کو فرما رہے تھے، تو کسی نے یہ پوچھ لیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا انا، میں، کیونکہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے پیغمبر کی موجودگی میں اس سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ انہوں نے اپنی طرف نسبت کر لی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ آپ سے بڑا عالم موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران اور پریشان ہو گئے، فرمانے لگے باری تعالیٰ مجھ سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، حضرت یوشع کو اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت یوشع یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت یوشع بن نون حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراسیم کے بیٹے تھے، تو ان کو ساتھ لے لو اور ایک مچھلی بھی پکڑ لو اور اس کو ٹوکری میں ڈال لو اور راستے میں کھاتے ہوئے چلے جاؤ، جہاں سمندر میں یہ مچھلی زندہ ہو کر چلی جائے بس وہیں پر حضرت خضر سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع کو، جو بعد میں پیغمبر بھی بن گئے تھے، یہ ساری ترتیب سمجھا کر چل پڑے۔ چلتے رہے ایک مقام پر یہ حضرات آرام فرما ہوئے، تو اسی دوران حضرت یوشع نے دیکھا کہ وہ مچھلی صحیح سالم ہو کر سمندر میں اور دریا میں چلی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ یہ بیدار ہوئے، آرام سے فارغ ہوئے تو آگے چلے گئے۔ جب آگے سفر شروع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع بڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، منزل مقصود تک جاتے ہوئے انسان پر بوجھ نہیں ہوتا، تھکاوٹ نہیں ہوتی، جب بے تکا کام شروع ہو جائے، بے ترتیب ہو جائے یا منزل سے آگے نکل جائے تو پھر انسان پر فطرتی طور پر بوجھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر تھکاوٹ اور بوجھ کے اثرات ہو رہے ہیں۔ تو حضرت یوشع نے فرمایا کہ اچھا وہ ایک جگہ آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا، میں بھول گیا تھا، انسانی ہو، شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، وہ ایک واقعہ گزر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بھائی اللہ کے بندے وہیں تو ہم نے جانا تھا، چلو پیچھے چلو۔ علی آثارہما، انہی نشانات قدم پر وہ واپس آئے اور اس جگہ پر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ الفاظ کس کے اور کون ہیں آپ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ فرمایا جی ہاں وہی ہوں۔ سلام کا جواب ہوا، گفتگو ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں آپ کی خدمت میں استفادے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بنیادی طور پر شرط لگا دی۔ وہ شرط یہ تھی کہ تم میرے ساتھ رہو، علم حاصل کرتے رہو، لیکن سیکھنے کے دوران آپ نے کچھ بولنا نہیں، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی اعتراض نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ حضرات چل پڑے، ایک کشتی پر سوار ہوئے، کشتی والوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا۔ جب اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ، اس کا ایک ٹکڑا توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جوشیلے پیغمبر تھے، غصے میں آ گئے، ان کا اتنا بڑا احسان کہ انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم مجھ سے علم حاصل نہیں کر سکتے
اور شرط یہ تھی کہ تم بولو گے نہیں، تم بول پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، چلو اس دفعہ معاف کر دیں، آئندہ نہیں بولوں گا۔ چل پڑے۔ آگے جاتے جاتے ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے، ایک چھوٹے بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو پھر غصہ آ گیا، معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، کھیل رہا، قصور تو کوئی نہیں تھا اس کا۔ پھر بول پڑے حضرت خضر علیہ السلام نے، پھر فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا لن تستطیع معی صبر، تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کر لی۔ پھر آگے چلے، ایک بستی میں بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا مانگا، کسی نے کھانا نہیں دیا۔ جب وہاں سے نکلنے لگے تو ایک دیوار گری ہوئی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آؤ یہ دیوار بناتے ہیں۔ دیوار کھڑی کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ ان لوگوں کے اخلاق یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پانی تک نہیں پوچھا، کھانا تک نہیں دیا، اور آپ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، ھذا فراق بینی و بینک، بس یہ آخری موقع تھا، اب اس کے بعد ختم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ بھلا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اگر صبر کر لیتے اور چلتے رہتے تو ہمیں اس سے بہت زیادہ منافع اور فوائد اور علوم حاصل ہو جاتے، لیکن بہرحال معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کے یہ جو 3 کام تھے ان کی حکمتیں قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ مسئلہ یہ تھا، یہ جو کشتی تھی یہ 10 مسکین بھائیوں کی تھی، 5 بھائی ان میں اپاہج تھے اور 5 بھائی اس کشتی پر محنت مزدوری کر کے کچھ روزی کماتے تھے اور گھر میں آ کر سب اکٹھے کھاتے تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ آگے کچھ ظالم اور جابر لوگ بادشاہ کے کارندے ٹھہرے ہوئے تھے، جس کی کشتی صحیح سالم ہوتی اور ٹھیک ہوتی تو اس کو وہ غصب کر لیتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے تھوڑا سا عیب لگا دیا تاکہ یہ مساکین لوگ ہیں، ان کا گزر اوقات اور کھانا پینا اور روزگار چلتا رہے، نقصان نہ ہو۔ پھر آگے چلے، وہ بچہ جس کو قتل کیا وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی فطرت میں اور جبلت میں ایسی شرارت تھی کہ وہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی تباہ کر دیتا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو گمراہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اور آگے چلے، جس بستی سے واپس آ رہے تھے تو وہاں 2 یتیم بچے تھے، ایک کا نام سریم اور دوسرے کا نام اسرم تھا، صاد کے ساتھ، سریم اور اسرم۔ یہ ایک اللہ والے اور نیک بندے کے بچے تھے، بعض حضرات کہتے ہیں کسی پیغمبر کی اولاد میں سے تھے، اس کے والد پیغمبر تھے یا اس کی 7 پشتوں میں سے کوئی پیغمبر تھے۔ تو اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے کچھ خزانہ چھپایا تھا، اگر یہ دیوار منہدم ہو جاتی اور خزانہ ظاہر ہو جاتا تو ان یتیم بچوں کا مال کوئی لوگ اٹھا کے لے جاتے، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کھڑی کر دی تاکہ ان بچوں کا جو سرمایہ ہے اور خزانہ ہے وہ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بے شمار فوائد اور مقاصد ہیں۔ تعلیم و تعلم کا ایک اصول بھی بتا دیا، استاذ اگر طلباء کے سامنے کوئی شرائط رکھنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے، اور شاگرد کو چاہیے کہ استاذ کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ اور پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ استاذ جو کام کرتا ہے اس میں بڑی عجیب حکمتیں ہوتی ہیں، طالب علموں کو پتہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک استاذ ایک طالب علم پر سختی کرتا ہے اور دوسرے پر سختی نہیں کرتا، کہتے ہیں جی دیکھو استاذ ظالم ہے۔ اب استاذ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بچے کو کس طرح چلانا ہے، مختلف حالات اور واقعات ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد آخری واقعہ یسألونک عن ذی القرنین، یہ قریش جو یہود سے پوچھ کر کے آئے تھے، تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر تو نہیں تھے، البتہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے تھے، اور ان کے بے شمار کمالات تھے۔ ان کمالات میں سے، خصوصیات میں سے حضرت علی فرماتے ہیں ایک خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو ان کے تابع کر دیا تھا اور ان کی سواری بادل ہوا کرتا تھا، بادل پر بیٹھ کر یہ سفر کرتے تھے، جہاں بھی ان کا دل چاہتا یہ چلے جایا کرتے تھے۔
اور ان کو ذوالقرنین دو سینگ والا اس لیے کہا جاتا ہے، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو انہوں نے دین کی دعوت دی تو قوم نے بائیں جانب پہلے کوئی ایسی چیز ماری سر پر جس سے ان کی وفات ہو گئی، موت آ گئی ان پر۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا، پھر انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دین کی طرف بلانا۔ پھر قوم نے دوسری جانب دائیں جانب سے کوئی ایسی سخت چیز ماری جس کی وجہ سے پھر ان پر موت آ گئی۔ موت کے بعد اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا، دو دفعہ موت آئی اور دو مرتبہ اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو یہ دو سینگ والے یہ پگڑی اور عمامہ مستقل باندھتے تھے اور اپنے وہ دونوں نشانات کو چھپائے رکھتے تھے۔ وہ زخم کی وجہ سے اور مارنے کی وجہ سے کچھ ایسی کیفیات سر پر پیش آ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ذوالقرنین نہیں تھا، ان کے نام کے بارے میں مختلف روایات اور مختلف اسماء مبارکہ ان کے ذکر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے سورج غروب ہونے کی جگہ تک سفر کیا اور وہاں سورج کیسے غروب ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، اسی طرح سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہاں تک بھی یہ پہنچے۔ اور پھر اس سفر کے دوران ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جب پہنچے، اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک راجح قول جو مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہاں ترکی کے قریب اس کے آگے کچھ علاقہ تھا، وہاں دو پہاڑوں کے درمیان جب پہنچے تو ایک قوم تھی جس قوم کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب قوم تھی، ان کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، کچھ روایات صحیح ہیں اور کچھ روایات ضعیف ہیں اور کچھ روایات من گھڑت ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو قد و قامت تھی وہ 120 ہاتھ اس کو کہتے ہیں جی، 120 ہاتھ لمبے تھے یہ، اور اسی طرح 120 ہاتھ چوڑے بھی تھے یہ، اور ان کے دو کان اتنے بڑے تھے جب یہ کہیں آرام کرنا چاہتے تو ایک کان کو بچھا دیتے تھے اور ایک کان کو اپنے اوپر ڈال لیتے تھے۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی اور یہ عجیب مخلوق تھی۔ جب یہ لوگ نکلتے تھے تو وہاں جو باشندے انسان رہتے تھے ان کو بڑی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے اور ان کے بندوں کو قتل کر دیتے تھے، اور ان کی خوراک میں کہا جاتا ہے کہ سانپ اور بچھو، شیر اور درندے، کوئی ان کے سامنے آ جائے تو وہ بچ کے نہیں جا سکتا تھا، یہ اس کو کھا جاتے تھے، ایسی مخلوق تھی۔ تو ذوالقرنین کو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم بڑے پریشان ہیں، انہوں نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے وہاں ایک دیوار کھڑی کی اور اس دیوار کو نیچے پانی تک لے گئے اور وہاں سیسا پگھلا کر کے ڈالا اور بڑی مضبوط دیوار بنائی، اور وہ دیوار بڑی طویل اور لمبی تھی۔ قرآن پاک میں اور احادیث میں اس دیوار کا ذکر موجود ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ذکر کر دیا ہے، ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ان کے درمیان اور یاجوج ماجوج کے درمیان ان نے ایک حائل اور ایک دیوار کھڑی کر دی۔ ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما آتونی زبر الحدید۔ یہ آیات ہیں، ان پر ذرا غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے وہ بڑی مضبوط دیوار انہوں نے بنائی۔ اب حدیث میں آتا ہے یاجوج ماجوج کی قوم اس دن سے اس دیوار کو توڑنے میں لگی ہوئی ہے۔ وہ صبح شروع ہوتے ہیں، رات تک دیوار کو توڑتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، شام کو تھک جاتے ہیں تو ان کا گرو اور سردار کہتا ہے کہ چلو آج چھوڑ دو، کل دیکھیں گے۔ جب کل واپس آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار اسی طرح پھر سے قائم ہوتی ہے، جو حصہ وہ توڑ کے گئے ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ سے بن جاتا ہے۔ لیکن چلتے چلاتے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ جب یہ دیوار ٹوٹے گی تو فرمایا یاجوج ماجوج کی قوم آگے بڑھے گی، اور جب یہ آگے آئیں گے تو یہ سمندر کا پانی پی جائیں گے، اور ان کا اگلا حصہ، یہ دو گروہ، ایک حدیث میں آتا ہے 2 گروہ ہیں، اور ایک گروہ میں 4 لاکھ افراد ہیں، گویا کہ 8 لاکھ لوگ ہیں یہ یاجوج ماجوج کے۔ تو ان کا اگلا حصہ جب آئے گا تو یہ سمندر کا سارا پانی پی جائے گا، اور ان کے پچھلے لوگ جب آئیں گے تو وہ کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوتا ہوگا، سارا پانی ختم کر جائیں گے، یہ ایسی مخلوق ہے۔ اس دوران ایک فتنہ آئے گا جس کو فتنہ دجال کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑا عجیب فتنہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے
اس امت کا سب سے بڑا خطرناک ترین فتنہ دجال ہے۔ دجال کو اللہ تعالیٰ بڑے اختیارات دیں گے، لوگ کہیں گے بارش چاہیے، وہ فوراً اشارہ کرے گا بارش آ جائے گی، ٹھیک، اس طرح کے اس کو تصرفات اور اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گے۔ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کا مزاج بڑا عجیب ہوگا، اور جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو اس کا ایک دن ایک سال کے برابر، اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، باقی اس کے دن معمول کے دن ہوں گے، اور ایک روایت کے مطابق وہ 40 دن رہے گا۔ اب اندازہ فرما رہے ہیں ایک سال گویا کہ کچھ دن بنتے ہیں، تو اس میں یہ سارے لوگوں کو اپنے پیچھے کر لے گا، جس کو چاہے گا ان کو کہے گا جی مجھے خدا مانو، لوگ کہیں گے جی آپ کے پاس کیا ہے، وہ جو کہے گا ہوتا جائے گا۔ یہ ہے بڑی آزمائش کا وقت، ایمان اور اپنے دین کو باقی رکھنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اور آج اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ جو یہود و نصارہ ہیں، مغرب ہے، آج وہ دجالی فتنوں میں سب سے آگے ہے، اور آج پوری دنیا کو وہ اپنے قابو میں لانا چاہتا ہے، اور آج ان کی چمک دمک یہ دجالی چمک دمک ہے، اور آج ہمارے دین اور ایمان کا امتحان شروع ہو چکا ہے، اور ان کا سب سے بڑا نمائندہ اور سب سے بڑا گرو دجال کی صورت میں آئے گا، اور دجال بھی یہودی ہوگا، اور ان کے وہ سارے معاملات ابھی سے شروع ہو گئے ہیں۔ سورہ کہف کا جو بنیادی مقصد ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، قرآن پاک میں اس صورت کو لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور مادیت کا تقابل امت کے سامنے پیش کر کے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ ایمان کے پیچھے چلیں، مادہ پرستی کے پیچھے نہ چلیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سی چمک دمک ہے، اور آج جو حالات ہمارے سامنے، ان کا مقابلہ کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ ان حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کی بقا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں چند ٹکوں کے لیے ہم اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں، تھوڑے سے حالات پیش آتے ہیں ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ کل سنا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کو بچانے کے لیے پہاڑوں میں جا کر، ایک غار میں جا کر وقت گزارا۔ وقت کے جو فرعون تھے اور وقت کے جو ظالم حکمران تھے ان کے سامنے سر نہیں جھکایا، طاقت کے سامنے سر نہیں جھکانا، دولت کے سامنے سر نہیں جھکانا، مال و دولت اور چمک دمک کے آگے سر نہیں جھکانا، اپنے دین اور اپنے ایمان پر مضبوط اور قائم رہنا ہے۔ اگر ایمان اور اپنے دین کو باقی رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ وہی عزت، وہی نام اور وہی اللہ تعالیٰ شہرت عطا فرمائیں گے جو اصحاب کہف کی ہے، اور وہی برکتیں عطا فرمائیں گے جو کل آپ حضرات سن چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا مقصد بھی یہی ہے، اور یہ جو دجال کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں اس کو بھی اچھی طرح اسی تناظر میں لیں۔ اسی دوران مقام لد پر دمشق کی جامع مسجد میں، وہاں کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کا سہارا لے کر نازل ہوں گے، اور سیڑھی رکھی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے، اور یہاں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائزہ لیں گے حالات کا۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے، نبی بن کر کے نہیں، اب ان کی شان ایک امتی کی ہوگی۔ وہ یہاں آ کر دجال کا پیچھا کریں گے اور بالآخر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو رائج فرمائیں گے، قرآن اور حدیث کی برکات عام ہو جائیں گی، اور اسلام مضبوط ہو جائے گا، دین کو تقویت مل جائے گی، یہود و نصارہ کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ اور غلغلہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ حالات بدلیں گے، پھر قیامت کی علامات شروع ہو جائیں گی، اور بڑی جلدی قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو بہرحال یاجوج ماجوج کے واقعے کے تناظر میں یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت ہے اس میں بڑا عجیب اعلان ہے، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے اور تمہارے پاس وحی نہیں آتی، اور میرا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فرمایا کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو پروردگار سے ملاقات چاہتا ہے اسے نیک اعمال میں
محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور لا یشرک بعبادت ربہ احد، اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ بہرحال سورہ کہف مکمل ہو گئی، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 3 آیتیں باقاعدگی سے روزانہ پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے اس سورہ مبارکہ کی آخری 10 آیتیں جو روزانہ تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے اور تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن کسی وقت بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا اگلے جمعہ تک یہ سورہ مبارکہ اس کے لیے نور ہوگی، اور اگلے جمعہ تک اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو روزانہ اس کی تلاوت کر کے سوئے گا، فرمایا ساری رات اس کے لیے نور ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوں گے۔ اور اسی طرح وہ حدیث جس میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کسی دن ایک صحابی تلاوت کر رہے تھے اور گھوڑا ان کا جو بندھا ہوا تھا وہ بدک رہا تھا۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ واقعہ پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے سکینت کا نزول ہو رہا تھا اور نور نازل ہو رہا تھا، یہ گھوڑا اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو رہا تھا۔ تو وہ بھی سورہ کہف تھی، سورہ کہف کی وہ صحابی تلاوت فرما رہے تھے۔ بہرحال یہ بڑی عجیب صورت ہے، اس کا مضمون پڑھتے رہنا چاہیے، سمجھتے رہنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی اور ہمارے غالباً ایک اور عالم ہیں بہت بڑے، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب خاص طور پر، انہوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے، بڑی عجیب ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ہر مسلمان اس کو ضرور پڑھے۔ صرف سورہ کہف کی تفسیر ہے، اس میں آنے والے جو فتنے ہیں اور اس میں جو اسباق انہوں نے ذکر کیے ہیں وہ آج کے حالات میں سب مسلمانوں کے لیے اس کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 98 آیات ہیں اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت مریم کا واقعہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی سے دعا مانگی جب حضرت زکریا کی عمر 120 سال ہو گئی تھی اور ان کی اہلیہ محترمہ کی عمر 98 سال تھی اور کوئی امید نہیں تھی اولاد کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، آہستہ آواز میں دعا مانگی، کیا کہا؟ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی لیکن تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے، مجھے بیٹا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً بشارت دے دی، فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی، اور پھر اس کا نام بھی بتا دیا، فرمایا اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کی صفات بھی بیان فرما دی۔ بڑی عجیب صفات ہیں جو تیسرے پارے میں گزر چکی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، باپ بھی ہے ماں بھی ہے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ اس عمر میں اللہ نے بیٹا دے دیا۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت مریم کو ایک بیٹا دیا، حضرت مریم کا تو شوہر بھی نہیں تھا، بغیر باپ کے ہم نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ اس کی ذرا تفصیل آ گئی کئی آیات میں، غالباً 12ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک یہ واقعہ ذکر کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور بے ریش تھے اور بڑے حسین و جمیل تھے، حضرت مریم کے پاس آئے اور آ کر کے بشارت دی کہ آپ کو بیٹا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگی مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا قال کذالک، بس ایسے ہی ہو جائے گا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہاں تو کن فیکون، وہاں تو بس آواز آتی ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بہرحال حضرت مریم کو حمل ہو گیا اور اس کی علامات بھی ظاہر ہو گئیں۔ حضرت مریم ولادت سے پہلے ایک خفیہ جگہ پر چلی گئیں کہ قوم کیا کہے گی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور قوم نے بڑی عجیب باتیں کہنا شروع کر دی۔ اب یہاں 2-3 روایات ہیں۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ولادت کے فوراً بعد جب قوم نے اعتراضات کیے تو حضرت مریم نے کہا پوچھ لو ان سے
ان سے پوچھ لو، ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے قوم سے کہا کہ تم حضرت مریم کو کچھ نہ کہو، یہ جو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا نا اس سے پوچھو۔ اور پھر حضرت زکریا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے سے بچے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بولو اور تم بتاؤ حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ولادت کے بعد بولے اور اتنے اونچی آواز میں بولے کہ سب نے سنا۔ فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ اب یہاں ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائشی طور پر تورات کا حافظ بنا دیا تھا، اس سے پہلے تورات تھی، تو آتانی الکتاب میرے پاس کتاب بھی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو انجیل آپ کو ملنے والی تھی اس کا حوالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا۔ فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے پیغمبر اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، نماز اور روزے کی وصیت، وبرم بوالدتی، اور اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی کا پیغام دے دیا۔ فرمایا میری ولادت بھی اور میری موت بھی اور قیامت کے دن اٹھنا بھی، اس میں سب سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، بہرحال حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، جب وہ سن شعور کو پہنچے تو اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش کر رہا ہے، تو فرمایا یا ابتی، کتنا پیارا انداز، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع، ایسی چیزوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے، لا یبصر، جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، بڑا عجیب اصول بتا دیا۔ فرمایا کہ جاہل کو علم کے پیچھے چلنا چاہیے، جاہل کو علم کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے علم دے کر بھیجا ہے اور تمہارے پاس علم نہیں، بے شک تم میرے ابا ہو یا ابتی، لیکن چونکہ علم آپ کے پاس نہیں، باپ ہو، سردار ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو حکم ہے کہ وہ علم کے پیچھے چلے، جاہل کے پیچھے نہ چلے۔ اگر بیٹا عالم ہے باپ اس کے پیچھے چلے گا، باپ عالم ہے بیٹا جاہل ہے، بیٹے کو حکم ہوگا وہ باپ کے پیچھے چلے۔ بہرحال علم کی طرف اور علم کے پیچھے چلنے کا ان کو حکم دے دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان کے پیچھے مت چلیے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک، اب آخرت کا خوف ان کے اندر پیدا کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں آپ کی پکڑ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے والد محترم کو دعوت دی، لیکن والد کا رویہ یہ تھا کہ بیٹا کہہ کر نہیں پکارا، اے میرے بیٹے یہ نہیں کہا، ابراہیم کے لفظ سے نام سے پکارا، اور کہا کہ اگر دوبارہ تم نے مجھے کچھ کہا لأرجمنک وہجرنی ملیجا، پتھروں سے مار مار کر تمہیں سنسار کر دوں گا، دھمکی دے دی۔ یہ جہالت کی گویا کہ نشانی ہے، جہالت جہاں بھی ہوگی وہاں گالی ہوگی، دلیل نہیں ہوگی، وہاں برا بھلا کہنا ہوگا۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ بولا، سلام علیک، سلام علیک، سأستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے معافی اور بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ جب تک اللہ تعالی نے منع نہیں کر دیا، 12ویں پارے میں آیت گزر چکی ہے، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اے ابراہیم آج کے بعد اپنے ابا کی مغفرت مانگنا چھوڑ دو، تب تک مانگتے رہے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں مانگتا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجمالی واقعہ ہے، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علییا۔ حضرت ادریس یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا ہیں، اور اللہ نے ان کے بارے میں عجیب لفظ فرمایا ورفعناہ مکانا علییا، ہم نے ان کو اوپر اٹھا لیا، مکان علی، اوپر بڑے اونچے مرتبے پر اور مقام پر ہم نے ان کو پہنچا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، دوبارہ ان کا جہاں بھی ذکر آئے گا پھر نہیں بولوں گا کچھ، اس لیے
ہر پیغمبر کا ایک جگہ واقعہ میں عرض کروں گا، بار بار نہیں ہوگا، تکرار تو ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ چل رہے تھے، دھوپ بڑی سخت تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اتنا دھوپ سخت ہے، دھوپ پر چلنے والوں کو بڑی تکلیف ہوگی، میں نے کل سفر پہ جانا ہے، آپ سورج کو حکم دے دیں کہ یہ ذرا اپنی حرارت میں کمی کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے سورج کو حکم دے دیا، کل ذرا ٹھنڈا رہنا۔ جو آفتابی فرشتہ ہے جس کے ذمے یہ کام تھا، اگلے دن اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، باری تعالیٰ آج سورج کا نظام بدلا ہوا ہے، خیر تو ہے؟ کیا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک نیک اور برگزیدہ بندہ ہے جس کا نام ادریس ہے، اس نے مجھ سے دعا کی اور ایسے انداز میں دعا کی کہ میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور سورج کو میں نے حکم دے دیا۔ تو اس آفتابی فرشتے کے دل میں حضرت ادریس علیہ السلام کی عظمت اور محبت بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ تیرا نیک بندہ، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلے جاؤ، فلاں جگہ ہے، وہاں وہ آ گئے اور حضرت ادریس سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس ملاقات اور اس دوستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ ایسا کرو، یہ جو ملک الموت ہے نا، فرشتہ موت کا، اس کے ساتھ بھی تمہارا گزر آنا جانا ہوتا ہوگا، رابطہ تو ہوگا نا، اوپر کی مخلوق ہو تم، ذرا ایک سفارش کروانی ہے اس کو۔ کیا سفارش کروانی ہے؟ کہا جی اس کو ذرا کہہ دو میرا کہ مجھے موت نہ دے، میرا روح قبض نہ کرے۔ کیوں بھائی؟ کہا جی یہاں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، بڑا لطف اور مزہ آتا ہے، میں اس مزے میں ایسا غرق ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے، میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ تو آفتابی فرشتہ کہنے لگا، ملک الموت تو کسی کی نہیں سنتا، وہ تو اللہ کے حکم سے موت دیتا ہے، وہ میری کہاں سنتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بار بار کہتے رہے۔ ایک دن فرمایا کہ یہ بات مان نہیں رہا، اس کو کہا تم ایسا کرو، مجھے ذرا آفتاب کی سیر کراؤ، اوپر لے جاؤ، مجھے وہاں لے جاؤ۔ راستے میں خیال تھا کہ ذرا اس کو منت سماجت کروں گا، چلتے ہوئے ان کو یہ منت سماجت کرتے رہے۔ آفتاب کے قریب جا کر حضرت ادریس کو بٹھا دیا۔ اب آفتابی فرشتہ ملک الموت کے پاس چلا گیا سفارش کرنے کے لیے۔ وہاں جب گیا تو اس نے رجسٹر کھولا، اس نے کہا جی یہ تو زندوں میں ہے ہی نہیں، موت دینا تو بعد کی بات ہے نا، زندوں میں۔ کہا جی وہ فوت ہو گئے؟ کہاں فوت ہو گئے؟ کہاں فوت ہوئے؟ کہا جی ان کی موت لکھی ہوئی تھی آفتاب کے قریب، سورج کے قریب ان کی موت اللہ نے وہاں لکھی تھی، لہذا ان کو موت آ گئی وہاں۔ اب اس کے بعد تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، یہاں تک اس کو روک دیتے ہیں۔ اب ذرا دوسری تفسیر، وہ اس سے ذرا مختلف ہے، وہ بھی حدیث میں آتی ہے۔ یہ وہاں گئے، وہاں جا کر ملک نہیں، تھوڑا سا انداز بدل گیا، ان کا تعلق ملک الموت سے ہو گیا، ملک الموت سے دوستی کا تعلق ہوا، رابطہ ہوا۔ تو ایک دفعہ کہا جی میری موت کا وقت کب ہے؟ کہا جی ابھی بہت دیر ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، مجھے ابھی موت دے دو، میں موت کی تلخی اور موت کا مزہ چکھ لوں، تاکہ بعد میں جب وقت پر موت آئے تو میں اس کے لیے تیار رہوں۔ تو انہوں نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لوں پہلے، اللہ کے حکم کے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لی ملک الموت نے کہ آپ کا یہ جو نیک بندہ ہے نا، اس طرح مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، کیا حکم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، چکھا دو اس کو موت کا مزہ۔ موت کا مزہ چکھایا، موت آ گئی، پھر اللہ نے زندہ کر دیا۔ اب دوستی برقرار ہے۔ ایک دن فرمانے لگے ملک الموت سے کہ تم روزانہ گم ہو جاتے ہو، کبھی ہمیں بھی لے جاؤ سیر کے لیے اوپر۔ لے گئے جی۔ وہاں جانے کے بعد فرمایا کہ مجھے ذرا جہنم کی سیر کراؤ۔ جہنم کے قریب گئے تو وہاں جہنم کا جو داروغہ تھا، کہا کہ اس کو کہو دروازہ کھولے۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر جا کے جھانکا تو ظاہر ہے وہ تو جہنم کا ماحول تھا، بڑے پریشان ہو گئے۔ واپس آئے تو فرمانے لگے جہنم کی سیر کرائیے، اب ذرا جنت کی سیر بھی کراؤ۔ انہوں نے کہا چلو جی۔ وہاں گئے، کہا دروازہ کھلواؤ۔ کہا جی دروازہ تو نہیں کھلتا جنت کا، اللہ کے حکم سے کھلے گا، اجازت لو۔ اجازت لی، اللہ نے اجازت دے دی، کوئی بات نہیں۔ وہاں گئے تو واپس نہ آئے۔ ملک الموت نے کہا حضرت واپس آئیں، آپ نے تو صرف دیکھنا تھا۔ تو درخت کی ایک ٹہنی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فرمایا میں نہیں آتا۔ وہ کہنے جی آؤ، یہ کہتے ہیں میں نہیں آتا۔
اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ملک الموت اور ادریس کے درمیان تنازع ہو گیا، ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ وہ فرشتہ آ گیا، اب تنازع اور جھگڑا بڑھتا چلا گیا، فیصلہ کوئی نہیں ہو رہا، بڑا مسئلہ بن گیا۔ بہرحال اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیصلہ کرنے والے کو کہ میرے ادریس کو یہاں چھوڑ دو، اس کو نہ نکالو جب تک میں حکم نہ دوں۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، یہ فرشتے باہر آ گئے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو بہت اونچا بلند کر لیا اور اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ یہ اس کی تفسیر ہے جو علماء نے لکھی ہے اور احادیث میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنازع میں ایک دلیل بھی پیش کی، کہا جی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ موت کا مزہ چکھے بغیر جنت میں کوئی نہیں آئے گا، اور جنت میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم بھی دکھائیں گے، تو میں موت کا مزہ بھی چکھ آیا اور جہنم میں بھی اتر کر آ گیا، اب جنت میں آنے کے بعد پھر نکلنے کا تو کوئی ضابطہ ہے ہی نہیں، مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ مزہ آ گیا وہاں، جنت کا مزہ تو ایسا ہے نا جی، تو وہاں سے وہ نہیں نکلے۔ اب احادیث میں آتا ہے دو فرشتے دنیا میں، دو پیغمبر دنیا میں زندہ ہیں اور دو پیغمبر آسمانوں پر زندہ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور دوسرے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، اور دنیا میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت الیاس کے واقعات انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ حضرت خضر کا واقعہ آپ نے سنا، ان کے بارے میں راجح قول یہی ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ چنانچہ دو واقعہ عرض کر دیتا ہوں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ہمارے استاد محترم حضرت صوفی محمد سرور صاحب جو شیخ الحدیث تھے، جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، انہیں بخاری شریف کے سبق میں یہ واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ میرے اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد انور صاحب جو بہت بڑے اللہ والے تھے، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بھی بھجوائی تھی ہندوستان کے ایک بڑے بزرگ کے ذریعے، وہ ہمارے حضرت جی کے گلے میں ہوتی تھی۔ 3 انگوٹھیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھیں، ایک فرمایا کہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب کو دے دو اور ایک محمد انور کو جا کر کے دے دو، اور اس انگوٹھی کو دنیا کی لیبارٹریوں میں چیک کیا گیا اور یہ رپورٹیں آئی ہیں کہ وہ دنیا کی کوئی دھات نہیں ہے، وہ انگوٹھی ہمارے حضرت جی کے پاس ہے اور ہم نے بارہا اس کی زیارت بھی کی۔ تو ہمارے حضرت جی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ لاہور میں میرے بڑے بھائی موجود تھے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضر میرے بھائی نے عرض کیا حضرت خضر سے کہ میرا بہت دل چاہتا ہے میں اس سال حج کروں، اور حج کے دن بالکل آ چکے تھے، 2-4 گھنٹے باقی تھے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا چلو، وہ ان کو لے کر کے چلے گئے۔ اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا، 3 قدم اٹھائے اور چوتھا قدم مینا میں پہنچے ہوئے تھے جی۔ یہ ایک واقعہ ہمارے حضرت جی نے بتایا۔ اور دوسرا واقعہ جو صحیح کتابوں میں موجود ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی جن کی جلالین مشہور کتاب ہے، علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ میں مصر کے بازار میں تھا اور میرے ساتھ ایک جماعت تھی، اور ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کتنا اچھا ہوتا ہم اس سال حج کرتے۔ تو یہی خیال آنا تھا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے آ گئے اور ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اور ہم نے ان سے درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو اور چلو جی۔ کہتے ہم نے آنکھیں بند کی اور جناب ایک لمحہ اور 1 سیکنڈ کے بعد 2-4 قدم اٹھانے کے بعد ہم نے آنکھیں کھولیں تو ہم حرمین میں پہنچے ہوئے تھے، وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ واقعات موجود ہیں اور یہ اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تکوینیات کا پیغمبر بنایا ہے۔ یہ جو دنیا کے امور اور نظام ہیں، حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہ تشریعی پیغمبر نہیں، شریعت لے کر جو پیغمبر آتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ تکوینیات کے پیغمبر ہیں اور اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئیں گے، ہم سب کا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اپنی محبت کے کچھ واقعات ذکر فرما دیے، اور مفسرین جہاں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے محبت ہے۔ حضرت جبریل اوپر ساری مخلوق کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور پھر وہ دنیا میں آ کر سب کو بتا دیتے ہیں، سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کی طرف میلان اور رغبت اور انسیت ڈال دیتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے ہیں، اور دنیا میں یہ باتیں پھیلا دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ تلاوت کی گئی ہے۔ یہ طٰہٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے،
اس سورہ مبارکہ میں 135 آیات ہیں اور اس کے 8 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن پاک کے متعلق کچھ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالی نے اس کے بعد توحید اور رسالت کے شواہدات اور دلائل پیش کیے، اور اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈالا گیا، پھر فرعون کے گھر ان کی تربیت اور پرورش کی گئی، اور پھر وہ بڑے ہوئے، اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا، اور پھر ان کے بھائی ہارون کو ان کا معاون بنا دیا، اور فرمایا کہ فرعون بڑا ظالم اور جابر ہے، اس کو جا کر دین کی دعوت دو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، نرمی سے اور محبت سے اس کو بات سمجھانی ہے۔ بہرحال وہ دعوت کا کام کرتے رہے۔ پھر جادوگروں کا جو واقعہ ہوا وہ بھی آپ حضرات سن چکے ہیں، وہ مقابلہ ہوا، اس کی تفصیل بھی اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے ذکر فرما دی، اور بالآخر فرعون اور اس کے لشکر کا تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا اور غرق ہو جانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو جو اللہ تعالی نے نجات عطا فرمائی اس کو ذکر فرما دیا۔ پھر چلتے چلاتے سامری کا واقعہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے جب تشریف لے گئے تھے، واپس آئے تو لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ حضرت ہارون نگران تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کی داڑھی سے ان کو پکڑا اور سر کے بالوں سے ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا، اس کو بھی اللہ تعالی نے ذکر فرما دیا، اور حضرت ہارون کہنے لگے لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کا جو نسیان کا واقعہ ہے وہ بھی اللہ تعالی نے بیان فرما دیا، اور آخر میں بڑی عجیب بات فرمائی من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، جو ہمارے ذکر کو اور ہماری یاد کو چھوڑے گا، ہمارے احکامات پر عمل کرنا چھوڑے گا، ہم دو قسم کی سزائیں اس کو دیں گے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ فرمایا دنیا میں تو ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے، اس کو پریشان رکھیں گے، اور آخرت میں فرمایا یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، اور جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو کہے گا لما حشرتنی اعمی، مجھے اندھا کیوں بنا دیا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا میں تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، ہمارے احکامات کو بھلا دیا تھا، کذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ تعالی نے صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرنے کا حکم دیا، اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو خاص طور پر نماز کی تلقین کرنا، نماز کا پابند بنانا، اس کا حکم دے دیا۔ فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، تمہارا رزق ہمارے ذمہ ہے، روزی کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، والعاقبۃ للتقوی، اور تقوی پر اختیار کریں، اور اسی سے تمہارا انجام بہت اچھا ہوگا۔ اور آخر میں کفار اور مشرکین کو فرما دیا کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، تم کہتے ہو پتہ نہیں کیا ہوگا، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، وہ وقت آنے والا ہے، قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، تم بھی دیکھ لو گے اور ہم بھی دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا، اس میں 17 انبیاء کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔